بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسین دور بیان کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بی بی حلیمہ کے گھر میں زندگی کے خوبصورت دن گزار رہے تھے، اور بی بی حلیمہ کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا عجیب و غریب معجزے اور واقعات رہنما ہوئے تھے، اس بارے میں حضرت حلیمہ خود فرماتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنی بستی سے اپنے شوہر اور چھوٹے بچے کے ساتھ، جو خود بھی شیر خوار تھا، قبیلہ بنو سعد کی خواتین کے ساتھ شیر خوار بچوں کی تلاش میں نکلے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں یہ رواج تھا کہ لوگ اپنے شیر خوار بچوں کو رضاعت کے لیے صحرائی عورتوں کے حوالے کرتے تھے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں، جس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی سال عرب میں قحط تھا۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ تھا، میں اپنے شوہر کو ساتھ لے کر میدان کی گھاس بیچ کر گزارا کرتی تھی۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک چشمہ ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس میں عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ پاس کھڑے ایک شخص نے مجھ سے کہا، اس چشمے سے جتنا چاہو پانی پیو، تمہاری چھاتیوں کا دودھ زیادہ ہوگا، تم مکہ جاؤ، وہاں تمہارے ہاں رزق میں زیادہ کشادگی ہوگی۔ چنانچہ میں مکہ شہر گئی، وہاں میں نے ابو مطلب کو دیکھا کہ وہ دودھ پلانے والی دائی کی تلاش میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھ کر کہا، کیا تم میں بنی سعد کی کوئی دودھ پلانے والی دائی ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔ انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے حلیمہ بتایا۔ انہوں نے کہا، ایک لڑکا محمد ہے، وہ ہے بھی یتیم، تم اس کو دودھ پلاؤ گی اور میں تم کو اس کی اجرت دوں گا۔ بنی سعد کی کسی بھی عورت نے ان کی پیشکش کو قبول نہ کیا اور کہنے لگی، یتیم لڑکے کو دودھ پلانے کا کیا فائدہ، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں، میں حضرت ابو مطلب کے پاس گئی، وہاں میں نے بی بی آمنہ کو دیکھا، وہ چاند سے گھر میں بیٹھی ہے اور اپنے لڑکے محمد کو سفید ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر سلا رکھا ہے، جو فوراً ہی جاگ اٹھے۔ اس وقت میں نے ایک نور دیکھا جو آنکھ مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف گیا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے وہاں صرف اس بات نے آمادہ کیا کہ مجھے ان کے علاوہ کوئی بچہ مل نہ سکا تھا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور اپنی جگہ پر واپس آئے تو میں نے ان کو اپنی گود میں رکھا اور میری چھاتی میں خود بخود جتنا بچے کو دودھ چاہیے تھا اتنا آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سارا دودھ پیا اور سیر ہو گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ میرا بچہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی بھائی تھا، اس نے بھی خوب سارا دودھ پیا اور وہ بھی سیر ہو گیا، پھر دونوں آرام سے سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے میرا بچہ سو نہ پاتا تھا۔ اور جب میرا شوہر اس اونٹنی کے پاس گیا اور اس کے دودھ کو دھویا تو اونٹنی نے اتنا زیادہ دودھ دیا کہ میرے شوہر اور میں نے دونوں نے خوب سیر ہو کر پیا اور ہم نے بہت اچھی رات گزاری۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ صبح ہوتے ہی میرے شوہر کہنے لگا، خدا کی قسم اے حلیمہ تم ایک مبارک بچہ لائی ہو۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اپنی اس اونٹنی کی سواری پر بیٹھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
اپنے ساتھ ہی بٹھایا تو میری اونٹنی اتنی تیزی سے سفر کرنے لگی کہ ہمارے ساتھ کی عورتوں کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور وہ کہنے لگی کہ ہماری ساتھی تم ٹھہر ٹھہر کر چلو، اور کہنے لگی کہ اے حلیمہ، کیا یہ تمہاری وہی اونٹنی ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی؟ اب تو اس میں کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں واپس آ گئے، جو قبیلہ بنو سعد کے علاقے میں واقع تھا۔ وہاں کی زمین ایسی زمین تھی کہ میں نہیں جانتی کہ کوئی اور دوسری زمین اس سے زیادہ خوش ہوگی۔ اب یہ حال ہوا کہ میری بکریاں شام کو جب میرے پاس آتی تو وہ دودھ سے بھری ہوئی ہوتی، جبکہ دوسروں کی بکریاں خشک سالی کی وجہ سے دودھ سے بالکل خالی اور بدحال ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ ہمارے خاندان کے لوگ اپنے اپنے چراہوں کو کہنے لگے، ارے تم بھی اپنی بکریوں کو اس جگہ پر لے کے جاؤ جہاں پر بی بی حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی بکریاں اس جگہ سے بھوکی واپس آتی اور ایک قطرہ بھی دودھ نہ دے پاتی۔ اسی طرح سلسلہ جاری رہا اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید خیر اور برکت کی بارشیں دیکھتے رہے، یہاں تک کہ دودھ پلانے کے 2 سال گزر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ میں نے چھڑوا دیا، اور ان کی صحت اس طرح ہو رہی تھی کہ ایسی دوسرے بچوں کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 سال تک پہنچے تھے، لیکن وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں ایک مضبوط اور صحت مند بچے کی طرح ہو گئے تھے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حضور کو لے کر ان کی ماں کے پاس آئی، جبکہ ہماری شدید خواہش تھی کہ وہ ابھی ہمارے پاس اور رہے، کیونکہ ہم ان کی برکت کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ ہم نے ان کی ماں سے بات کی اور میں نے ان سے کہا، میرے اس بچے کو میرے پاس کچھ عرصہ اور رہنے دے تاکہ ان کی صحت اور مضبوطی اور ہو جائے، کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہاں کی بیماری ان پر اثر نہ کر جائے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں ان سے برابر اصرار کر رہی تھی کہ حتیٰ کہ انہوں نے حضور اقدس کو ہمارے ساتھ واپس جانے کی اجازت دے دی۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ اپنے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے کچھ دنوں کے بعد نبی کریم اپنے بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے۔ اتنے میں ان کا بھائی یعنی میرا بچہ دوڑتا ہوا آیا، مجھ سے اور اپنے باپ سے کہا، میرے اس قریش بھائی کو 2 آدمیوں نے جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اچانک پکڑ لیا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اور میرا شوہر ڈر کر فوراً نکلے اور چراغ گاہ کی طرف دوڑنے لگے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھڑا ہوا پایا اور ان کے چہرے مبارک پر پریشانی کے آثار دیکھے۔ میں نے اور میرے شوہر نے نبی کریم کو اپنے ساتھ لگا دیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کو کیا ہوا اے میرے پیارے بیٹے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا اور میرے پیٹ پر چاک لگا دیا کہ جیسے میرے پیٹ کے اندر کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم نبی کریم کو لے کر اپنے خیمے میں واپس آ گئے۔ میں اور میرا شوہر بہت زیادہ ڈر گئے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ، مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کو آسیب تو نہیں، اس سے پہلے کہ وہ چیز ظاہر ہو جائے، لہٰذا ہم ان کو ان کی والدہ کے پاس
لے جاتے ہیں۔ ماں نے کہا اے حلیمہ تم کیوں اسے میرے پاس لے آئی ہو؟ تم تو بہت اصرار کر رہی تھی اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ میرے اس بیٹے نے مجھے بہت اچھی حال میں پہنچا دیا ہے، لیکن ان کے ساتھ ہونے والے واقعات نے مجھے ڈرا دیا ہے۔ میں نبی کریم کو آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتی ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ نے کہا تمہاری یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں، سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تو بی بی حلیمہ نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ حضرت آمنہ نے کہا تمہیں اس بچے کے بارے میں جنات اور شیطان کا خوف ہے؟ بی بی حلیمہ نے جواب دیا تھا۔ حضرت بی بی آمنہ نے کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم شیطان کو ان تک پہنچنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میرے اس بیٹے کی بات کچھ اور ہے۔ آپ نے نبی کریم کو اپنی والدہ کے پاس چھوڑ کر واپس چلی گئیں۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی اس فانی دنیا سے چلی گئیں۔ اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنی ضروری رائے کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔